بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل 37 رکنی کابینہ کا اعلان کیا شہباز شریف صاحب نے۔ تقریباً ہفتہ پہلے انہوں نے پرائم منسٹرشپ کا حلف لیا اور پھر انتظار تھا کہ وزارت کیبنٹ سامنے آئے، کیونکہ کیبنٹ کے بغیر ملک کا نظام چلانا وہ خاصا مشکل، اور پھر فیصلہ سازی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ کیبنٹ کا فیصلہ چاہیے۔ انڈیویجول یا پرائم منسٹر ہر چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کی قانونی حیثیت چیلنج ہو جاتی ہے۔ لہذا اب کیبنٹ بن گئی اور اس 37 رکنی کیبنٹ میں 5 خواتین ہیں اور 33 ارکان نے فوری طور پہ حلف اٹھایا، جبکہ باقی میرا خیال ہے 4 لوگ بعد میں حلف اٹھائیں گے۔ ان میں ہنا ربانی کھر پہلے بھی فارن منسٹر کا کام کر چکی ہیں، ابھی منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس ہیں۔ یہاں پہ شہری رحمان ایک کمپیٹنٹ خاتون ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایڈیشن ہے۔ عائشہ غوث ہیں ایک، وہ بھی میرا خیال ہے فائنانس وغیرہ کو بڑا اچھا سمجھتی ہیں، شی از آلسو گڈ۔ باقی 2 ایک خواتین ایسی ہیں جو کہ ان کی اہلیت وغیرہ کی بنیاد پہ تو نہیں، لیکن کوئی اور عوامل اس میں ہوں گے جن کی وجہ سے ان کی اہمیت ایسی ہے کہ ان کو وزارت دی گئی۔ یہ جو وزارت ہے، یہ کیبنٹ ہے جو، اس میں اس وقت تقریباً 24 ارکان وہ ہیں جو کہ مختلف مقدمات کی وجہ سے ضمانت پہ رہا ہے۔ سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی کیبنٹ جو مقدمات میں گھری پڑی ہے، لیکن کیبنٹ بن جانے کے بعد، ان کو وزارتیں مل جانے کے بعد، اب ریکارڈ جو ہے وہ اکثر جگہوں پہ جلنے شروع ہوں گے، اور یہ اس طرح جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اور اصل سارا رونا یہی تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے کرپٹ لوگوں کو، یا جو ایسے لوگ مختلف جرائم میں ملوث تھے، ان کے اوپر مقدمات بنائے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، ان کا اپنا ماڈل ٹاؤن والا کیس چل رہا ہے، جہاں انہوں نے کوئی 15-16 لوگ مروا دیے تھے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی تھے۔ پولیس کے ہاتھوں قتل ہوئے، لیکن بارسود کروائے گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا مقصود چپڑاسی والا کیس، جس میں کہ اربوں روپے کا اس میں اکاؤنٹ، اس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی۔ پھر خود ان کی فیملی باقی ساری، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہی کیسز کی وجہ سے، منی لانڈرنگ اور پیسے کے ہیر پھیر کی وجہ سے وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں مقیم ہیں۔ رانا ثناء اللہ پہ منشیات سمگلنگ کا کیس ہے، وہ بھی اب بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ رانا صاحب پوری محنت کر کے اور عدالت کی پورے تعاون سے آپ نے دیکھا کہ وہ لگاتار بچتے رہے ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد اب وہ وزیر بھی بن چکے ہیں اور منشیات کا کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اور پیپلز پارٹی وغیرہ، اس میں عبدالقادر پٹیل وغیرہ ہیں جن پہ مقدمات ہیں، اور عزیر بلوچ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ سو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کہ پورا، یعنی ان کا نقشہ اگر کھینچا جائے تو بڑے مشکوک سے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے اس کیبنٹ کی ایک شکل جو ہے وہ بدنما سی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ فارن منسٹر غالباً لگنا تھا بلاول زرداری نے، اور بلاول زرداری جو ہے وہ ان کے کچھ غالباً کہا جاتا ہے، سننے میں آیا کہ کچھ اختلافات بھی ہیں یہاں پہ، لہٰذا ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ لندن جائیں اور میاں نواز شریف سے مل کے تو وہ اختلافات وغیرہ اپنے طے کر کے آئیں۔ سو وہ لندن جا رہے ہیں، واپسی پہ ہو سکتا ہے کہ وہ وزارت خارجہ کا، کیونکہ نام ان کا لسٹ میں ہے، وزارت خارجہ کا حلف لیں وہ۔ اور یہ یہاں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے وضاحت دی گئی ہے، وہ اختلافات کی بات نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لندن واپسی سے یہ حلف اٹھائیں گے وزارت خارجہ کا، لیکن یہ جو ڈیلے انہوں نے کیا وہ اسی وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے جو وطن دشمن لوگ ہیں وہ حلف اٹھا لیں، جس میں کہ محسن داوڑ ہے
اور اسی طرح چند ایک لوگ ہیں جو حلف اٹھا لیں تو پھر ان کے بعد وہ آ کے حلف لیں گے۔ اس گورنمنٹ کی ترجیحات کا بھی ذکر آیا کہ اس کے بارے میں کیا سرائیاں، لیکن کچھ جو چیزیں انفارمیشن وغیرہ ہمیں ملی اس میں یہ ہے کہ ان کو جلدی ہے فٹافٹ کہ بھارت سے کوئی معاملہ فہمی ہو جائے، بھارت آپ سے کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، بھارت اپنے مفادات کے لیے بے شک جو چیز جی چاہے کرے، آپ اپنے مفادات کو کسی حد تک پس پشت رکھ کے تو امریکہ کی خواہشات کے مطابق اس سے اپنے تعلقات بہتر کریں۔ پھر ویسے بھی ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے، اور یہ ہمارے دو جو ہمارے فارن آفس کے دو لوگ یعنی امبیسڈر، ہمارے دو امبیسڈر جس میں تسنیم اسلم بھی شامل تھیں، وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ان میاں فیملی کے اپنے بزنس کے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ، چنانچہ ہمیں روکا جاتا تھا فارن آفس میں کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ بھارت کے ساتھ یعنی بھارت اگر کچھ زیادتی بھی کر جائے تو آپ اس کو چیلنج نہ کریں۔ یہ ہمارے امبیسڈر باسط صاحب نے بھی بتایا تھا۔ اس میں دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں سے پاکستان سے ان کی فیملی کے لوگ ٹیلی فون کروا کے تو لوگوں کو وہاں سے بھارتیوں کو ویزے وغیرہ دلواتے تھے، وہ کس کام کے لیے آتے تھے، وہ بھی ایک مشکوک سی چیز تھی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بڑا اہم تھا، جس پہ کہ فارن آفس کو بہت ہی کنٹرول کیا گیا کہ وہ اس کے بارے میں بات چیت کرنا تقریباً بند کر دیں، اور یہاں تک کہ خود جب میاں صاحب یا اور لوگ میاں صاحب وہاں پہ گئے بھارت، تو ہمیشہ سے ہمارے یہ ایک قاعدہ تھا کہ جو بھی ہمارے لیڈر بھارت جاتے تھے وہ حریت کانفرنس کے لوگوں کو موقع دیتے تھے، ان سے مل کے میٹنگ وغیرہ کر کے آتے تھے، لیکن میاں صاحب نے یہ کام نہ کیا تاکہ بھارت ناراض نہ ہو۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ فارن پالیسی آگے جو ڈائریکشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ فوری طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں گے۔ تعلقات خراب کیوں ہوئے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ 100% ابھی امریکہ کے مفادات کے دیکھنے کے لیے ہیں، ہمیں امریکہ کے مفادات سے ہٹ کے دیکھنا ہے پاکستان کے مفادات کے لیے۔ چنانچہ اس میں رہتے ہوئے بعض چیزوں پہ ہم امریکہ کے ساتھ تعاون کر سکیں گے، بعض پہ نہیں کر سکیں گے، ایک بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت تھی۔ اور اس میں ان کا خیال تھا کہ پہلے ہم نے جو تعاون کیا وار آن ٹیرر میں یا اس سے پہلے افغان جہاد میں، تو دونوں صورتوں میں ہم نے بے پناہ نقصان اٹھایا۔ امریکہ بڑے آرام سے یہاں سے نکل کے تو باہر چلا گیا اور باہر جا کے آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں، اور یہاں رہتے ہوئے امریکہ سے آپ کو صرف ڈو مور کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا، ڈو مور آپ سنتے رہے۔ لہٰذا ان کا فوکس یہ ہوگا کہ امریکہ کو خوش کیا جائے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں، اور یہ مجبوری بھی ہے۔ جو حکومت رجیم چینج کے پروسیس کے تحت امریکہ کی خوشنودی کے ذریعے پاور میں آئی ہو، اس حکومت کے لیے یہ مجبوری ہے کہ وہ اس کو ریٹرن میں کچھ دینا شروع کرے، ورنہ تو اس کا اپنا وجود جو ہے اس کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ یہاں پہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیں استوار کرنی ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، صرف اس صورت میں جہاں آپ سمجھیں کہ آپ کے اپنے مفادات جو ہیں وہ امریکہ کے مفاد کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا۔ امریکہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس خطے میں مکمل طور پہ بھارت کے مفادات کی نگہداشت کرتا ہے، جس کے لیے وہ پاکستان سے تعاون مانگتا ہے۔ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ بھارت سے آپ تعلقات ٹھیک کریں، لیکن امریکہ یہ نہیں کرتا کہ تعلقات کی خرابی کے راستے میں جو رکاوٹ حائل ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے۔ وہ ہے کشمیر کا مسئلہ، اس پہ کچھ نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کرتا رہے، اور پاکستان صرف اس سے ریکنسائل کر جائے، پاکستان اس کو تسلیم کر دے کہ یہ بھارت کا حق تھا، اس سے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ سو یہ جو یک طرفہ تعلقات کو ٹھیک کرنے کا عمل وہ امریکہ کے مفاد میں تو ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے اور بھارت کو وہ اپنی پرفارمنس دکھا سکتا ہے کہ اس نے پاکستان کو مجبور کیا اور پاکستان کشمیر بھول گیا،
لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا وقتی طور پہ کوئی ٹینشن اگر بھارت کے ساتھ پاکستان کی کم ہو بھی جائے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس سے آپ کے مفادات بھی اسی طرح ان کی بھی دیکھ بھال ہو گئی یا مفادات کا بھی دفاع آپ نے کر لیا۔ بھارت کے ساتھ آپ کو مسائل رہیں گے۔ یہاں ایک طبقہ ہے ہماری بزنس کمیونٹی میں جو دیوانہ وار ہر وقت بھارت سے ٹریڈ وغیرہ کا راگ رابطہ رہتا ہے، جبکہ میں نے بھارت سے آج دن تک کبھی نہیں سنا کہ وہ ٹریڈ کے لیے مرتے جا رہا ہوں۔ اور پھر جو آپ کے ہاں دہشت گردی کرواتے ہیں، جو دشمن اس ملک کے، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریڈ کریں، کچھ بھی آپ سے کریں تو آپ کے فائدے کے لیے کریں گے۔ یہ یہاں پہ میرا خیال ہے ایک ایسی سوچ ہے جس کو کم از کم میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ رہی بات یہ کہ بھارت کی ضرورت پاکستان کے ساتھ ڈیفیوز کرنے کی تھی، کیونکہ جب چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ بنا، گلوان ویلی کا یہ پیچھے ان کی کنفرنٹیشن ہوئی، تو اس کے بعد ان کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا کر لینا چاہیے تاکہ ہم ٹو فرنٹ سچویشن سے بچ سکیں۔ تو ہمارے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ تھوڑی بہت کبھی بھارت گڈ ول دکھاتا ہے تو یہ اس کی اپنی ضرورت کے تحت ہے، یہ قطعاً بھی پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں ہے۔ سو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو بھی امریکہ کے تعاون کی وجہ سے آئے ہیں، جیسے پی ٹی آئی امپورٹڈ گورنمنٹ کہتی ہے، یہ کم از کم پاکستان کے مفادات کو اس طرح ڈیلیوٹ نہیں کریں گے، اس کو اس طرح ابنڈن نہیں کریں گے کہ کل کو قوم پوری اس پہ سر پیٹتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔